بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے، وکانوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پس جب جاءہم تشریف لایا ان کے پاس، ما عرفوا جو پہچانا ہوا تھا، کفروا بہ اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین تو پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں، اور فرمایا ما عرفوا کہ جو پہچانا ہوا تھا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہودیوں کی کتابوں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف نشانیاں تھیں، اور یہودی پہچانتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودیوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور وہ کامیاب ہو جاتے، اور دعا اس طرح کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی خود تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، اور سلف و صالحین بزرگان دین کا یہ طریقہ تب سے لے کر اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جتنے بھی وہ لوگ تھے جو یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور جب ان کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جب ان کی کسی اور کے ساتھ جنگ ہوتی تھی کافروں کے ساتھ، تو وہ ان کے مقابلہ کرنے کے لیے جب جاتے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا رہا، بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا، اور آج تک یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے ہیں، اور یہ مجرب شدہ عمل ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے بھی جب نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جس عظیم ہستی کا نام محمد، جس عظیم ہستی کا نام ہے، تجھے اس نام کا وسیلہ ہے، اس نام والی شخصیت کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما بری ہے وہ چیز، اشتروا جو خریدا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسهم اپنی جانوں کے بدلے، ان یکفروا یہ کہ کفر کرنا ان کا، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ اتارتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب تو بس لوٹے وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا یہ خسارے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر اور نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی اور رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا یہ بڑے نقصان کا سودا ہے، اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور فرمایا بغین حسد کی وجہ سے، یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب نبی کریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے کسی اور کو ملتا، کیونکہ نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، تو ان کو حسد یہ تھا یہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آئے، یہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں نبوت کا منصب نبی کریم علیہ السلام کو ملا ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ تو اس حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے وہ منکر ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کر لیا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، کہ کسی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والا ہوگا تو اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، اگر حسد ہے تو سمجھ لوگ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے کہ جس طرح صبر یہ ایک درخت کا انتہائی کڑوا جو ہے اس کا نچوڑ ہے جو شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ صبر ایک درخت ہے، اس کا جو نچڑا ہوا شیرہ ہے وہ اگر شہد میں ڈال دیا ہے تو شہد خراب ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسے ہی حسد ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔
فرمایا فباء بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہم کہا جائے ان کو، آمینو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قال وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل الینا جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ ساتھ اس کے جو اس کے سوا ہے، اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، معہم جو ان کے پاس ہے، کل فرما دیجئے، فالما تقتلون پس کیوں تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہودیو اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا ایک کبھی برا فعل ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر دوسری جو آسمانی کتابیں تھی اور قرآن مجید تھا اس کا انکار کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے، اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ کے نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں تو تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرما دیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا کفر ہے، اور کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ جو کفر پر راضی ہے سمجھو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عصمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن وہ گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس گناہ پر راضی ہے، فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں موجود ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم تشریف لائے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم پکڑا تم نے، بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر آئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا۔ العجلہ بچڑا جو گائے تھی اس کو معبود بنا لی، اس کو خدا بنا لی، اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت یہ قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ کافروں کی مشابہت اختیار کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو تم ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو تم، قالو کہا انہوں نے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور پلائے گے وہ، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچڑے کو، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، یعنی جب انہوں نے گائے کی پوجا کی تو ان کے دلوں میں وہ بچڑا گائے جو ہے رچ بس گئی ان کے دلوں میں۔ کل فرما دیجئے بئس ما برا ہے جو یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بہی ایمانکم اس کے ساتھ تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو ان نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا، ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ نبی بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہود تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو نہ اس سے اپنی برات کا ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمت نازل فرماتا، ان پر فضل فرماتا، لیکن وہ بار بار نافرمانی کرتے، گناہ کرتے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا وہ پھر گناہ کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں کوئی برائی کی لذت چاشنی موجود رہتی ہے، برائی کی، گناہ کی، تب تک ایمان اور نیک اعمال کی چاشنی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اسرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں
اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ نیکیوں اور نیک لوگوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ برے لوگوں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائی اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ لہذا ان سے سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل فرما دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت میں گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصۃ خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو تم، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ یہاں پر یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ تھا جس کا رد کیا گیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ صرف جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو پھر۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے، تو پھر فرمایا موت کی تمنا تو کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ یہودی جھوٹے تھے، ان کا رد کر دیا گیا، لیکن موت کی محبت، موت کو پسند کرنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب موت آئے گی تو پھر ہمیں رب العالمین سے ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اللہ سے ملاقات کا یہ شوق اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب، مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر مدینہ میں مجھے موت عطا فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد، اصحاب بیت الرضوان راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ راہ خدا میں جہاد میں جاتے تو موت سے محبت کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، شہید ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا کہ ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر۔ فرمایا میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اللہ، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اس سے پتہ چلا کہ بلا وجہ جو ہے موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن اور ہرگز نہ
یتمنوہ آرزو کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، ہمیشہ کبھی وہ آرزو نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت اس وجہ سے، قدمت ایدیہم کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہیں لا سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور پائیں گے آپ، احرص الناس ان کو، احرص الناس لوگوں میں سے زیادہ حرص کرنے والا، علی حیات دنیا کی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم تمنا کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں وہ بمزحزحہ دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں سلام کے موقع پر کہتے ہیں زہ 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر اگر ان کو دے بھی دی جائے، اگر ہزاروں سال کی انہیں عمر دے دی جائے، تو فرمایا پھر بھی جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں کہ انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو فرمایا اگر ان کو ہزاروں سال کی عمر دے دی جائے تو پھر بھی ان کو جہنم کے عذاب سے 1000 برس کی زندگی نہیں بچا سکتی، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ فرمایا اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے پھر عرض کی لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ عمر لمبی ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو تو وہ سب سے اچھا ہے، اور عمر لمبی ہو اور برا عمل کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو تو وہ سب سے برا ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ کل فرما دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوا دشمن، لجبریل حضرت جبریل علیہ السلام کا، فإنه بے شک وہ، نزلہ اس نے اتارا، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا تصدیق کرنے والا، واسطے اس کے، بین یدیہ کہ جو ان کے دونوں ہاتھوں کے آگے ہے، یعنی جو ان سے پہلے کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے جو کہ جبریل کا دشمن ہو، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔
تو یہودیوں کا جو پیشوا تھا اس نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دنسانہ وہی اتارتا ہے، اور پہلے کے مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے، ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا من کان، جو ہو، عدو للہ، دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور حضرت جبریل کا، ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور فرشتوں سے دشمنی کفر ہے، غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من آدری ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، کھلی نشانیاں، روشن آیتیں، وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُم بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ۔ اوَکُلَّمَا، کیا، اور جب کبھی، عَاهَدُوا، عہد کیا انہوں نے، عَهْدًا نَبَذَهُ، کوئی عہد کرنا، نَبَذَهُ، پھینک دیا اس کو، فَرِیقٌ مِّنْهُم، ان میں سے ایک گروہ نے، بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ، بلکہ بہت سے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، یعنی وعدے کو توڑ دیا، جٹلا دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول تشریف لائے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والے، لما، واسطے اس کے، جو معاہم، ان کے پاس ہے، نبذا، تو پس پشت ڈال دیا، فریقن، ان میں سے گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، اس طرح پھینکا کہ گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مراد ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ ان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کی نشانیاں بیان کی ہیں اور جو اللہ کی طرف سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ وہی اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں، لہذا ہماری کتابیں سچی ہیں، ان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کے ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ ان تمام آیت مبارکہ میں یہودیوں کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر اس طرح نعمتیں نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، اور میرے محبوب تمہارے پاس تشریف لائے، لہذا یہودیوں کو، عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آتے، لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے، حسد کرتے ہوئے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسد جو ہے یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد کرنے سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔